برتنوں کا ڈھیر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سارے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ امی ایک بار پھر اسے دیکھنے آئی تھی۔ پریشان نظروں سے شدید سردی میں برتن دھوتی نور کو دیکھا۔ بیٹا کتنے برتن رہ گئے ہیں؟ امی بس یہ دھل جائیں تو پھر میں آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، جا کے آرام کریں، وہ مصروف انداز میں کہہ رہی تھی۔ عائشہ بیگم نے پریشانی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن بیٹا تم اکیلی کیوں دھو رہی ہو؟ چچی سے کہتی نا فاطمہ کو تمہارے ساتھ لگاتی۔ ان کا دل اندر سے جل رہا تھا۔ اتنے مہمان تھے تو شادی میں جمع تھے اور وہ اکیلی کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ امی وہ بھلا کہاں دھوئے گی برتن، آج ہی تو اس نے مہندی لگوائی ہے، وہ انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگی۔ آنکھوں میں نمی لیے عائشہ بیگم پلٹ گئی تھی۔ 2-3 گھنٹے لگے تھے اسے برتن دھونے میں، کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ سردی کے مارے سارے برتن دوبارہ سیٹ کر کے کچن میں رکھے اور پھر کچن بھی صاف کر دیا۔ تبھی چچا ابا چلے آئے۔ ارے نور بیٹا، سر میں درد ہو رہا ہے، 1 کپ چائے بنا دو میری بچی۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی تو وہ مسکرا دیے۔ جی چچا ابا، ابھی بناتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی چولہا جلایا تھا تبھی امیر بھائی بھی کچن میں پہنچ گئے۔ اچھا ہوا تم مجھے یہی مل گئی، ورنہ اوپر جانا پڑتا تمہیں بلانے کے لیے۔ جلدی سے 2 کپ چائے بنا دو، میرا دوست آیا ہے۔ اس نے ساتھ ہی ریفریشمنٹ کا سامان بھی اس کے سامنے رکھا تھا۔ یہ سب پلیٹوں میں ڈال کر ٹرالی میں رکھ دینا، اسے حکم دے کر وہ پلٹ گیا تھا۔ نور نے چائے چولہے پہ رکھ دی تھی، ساتھ ہی امی کے لیے بھی 1 کپ چائے بنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن چائے کو دیکھے جا رہی تھی جب چچی دبے پاؤں کچن میں چلی آئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو رات کے 2 بجے؟ سارے مہمان تو سو گئے ہیں۔ وہ ان کی بات پہ حیران رہ گئی۔ چچی میں تو چائے بنا رہی تھی امیر بھائی کے دوست اور چچا ابا کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، میرے لیے بھی ایک چائے بنا کر دے جانا کمرے میں۔ اور بات سنو لڑکی، پورا دن تم کہاں تھی؟ کام کرنے کی شادی میں ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تمہاری ماں سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم دونوں ماں بیٹیوں نے مہمانوں کو سنبھالنا ہے، اور تم تو ایسے کمرے میں چھپ کے بیٹھ گئی کہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ اسے سخت سست باتیں سنا رہی تھی۔ یہی نہیں دیکھا کہ ابھی اتنی ٹھنڈ میں ڈھیروں برتن دھونے والی وہ اکیلی تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، اس کی نظر چائے کے ابلتے پانی پر تھی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے ہی وہ کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اسے پھر بھی 2-3 عورتوں کی آوازیں سنائی دے گئی تھی۔ ارے یہ نور سحر ہے نا، عائشہ کی بیٹی جسے طلاق ہو گئی ہے؟ ہاں دیکھو تو، شادی کے 1 مہینے بعد ہی طلاق ہو گئی، کوئی تو گڑبڑ ہوگی۔ ارے بھائی آج کل کی لڑکیوں کو سکون نہیں ہوتا کہ پہلے کسی سے سیٹنگ کر لی اور شوہر کو پتہ چل گیا ہوگا تو طلاق دے دی۔ ایسی لڑکیوں کو بھلا کون کہاں برداشت کرتا ہے؟ اس نے یہ بھنبھنائی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ باتیں بنانے والے تو بہت تھے لیکن سچائی جاننے کا شوق کسی کو نہیں تھا۔ وہ ایسی باتیں سن کر ہمیشہ ہی کسی کونے میں چھپنے کی کوشش کرتی، لیکن چچی نے اس پر کام چوری اور ہٹ حرامی کا الزام لگا دیا تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی چائے بنا کر ٹرے میں رکھی اور سارا سامان بھی ٹرالی میں رکھ دیا تھا۔ چچا ابا کو چائے دینے کے بعد اس نے چچی کو بھی چائے دے دی تھی اور ساتھ ہی چھپا کر 1 کپ امی کے لیے بھی اوپر لے آئی۔ انہوں نے شکر گزار نظروں سے اپنی سعادت مند بیٹی کو دیکھا تھا۔ اپنے لیے نہیں بنائی بیٹا؟ تو وہ مسکرا دی۔ نہیں اماں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ تھکن سے اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ 3 بجنے والے تھے رات کے اور صبح اسے جلدی اٹھنا تھا، ڈھیر سارے مہمانوں کا ناشتہ جو بنانا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کی زندگی حرام ہو کے رہ گئی تھی اس گھر میں۔ عائشہ بیگم بیوہ تو نور سحر طلاق یافتہ تھی۔ پچھلے سال عائشہ بیگم نے اپنی بیٹی نور کی شادی کی تھی۔ ان کا چھوٹا دیور فیروز، جسے نور سحر چچا ابا کہتی تھی، انہوں نے ہی رشتہ کروایا تھا نور کا باسط سے، لیکن 1 مہینے بعد ہی اسے طلاق ہو گئی تھی۔ وجہ جان کے شاید کوئی یقین نہ کرتا اور نور نے وہ وجہ کسی کو بتائی بھی نہیں۔ سب تجسس میں تھے کہ آخر کیا وجہ تھی اس کی طلاق کی، لیکن وجہ بڑی عجیب تھی۔ اس نے صرف ماں کو یہ راز بتایا تھا، پھر اپنے سینے میں دفن کر لیا، اور ماں اس دن بڑی روئی تھی۔ پھر اس نے نور سحر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ 1 مہینے بعد جب طلاق لے کر وہ واپس چچا ابا کے گھر آئی تو لوگوں کے تانوں نے اسے چھلنی کر دیا تھا۔
چچی یاسمین جو اس کی شادی ہونے پر خوشی کی شادیانے بجا رہی تھی، وہ واپس طلاق لے کر آئی تو غصے سے آگ بھگولا ہو گئی۔ اتنی مشکل سے تو انہوں نے امیر کا پیچھا چھڑوایا تھا، ورنہ ان کے شوہر فیروز کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کیا پتا یتیم بھتیجی پر ترس کھا کر وہ اسے اپنی بہو بنا لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی شادی کرانے میں پیش تھی، لیکن جب 1 مہینے بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی تو سب سے زیادہ دشمن دونوں ماں بیٹی کی وہی بن گئی تھی۔ طلاق لینے کے بعد تو نور جیسے اس گھر کی بالکل نوکرانی بن کے رہ گئی تھی۔ اب اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہ رہی تھی۔ اس کی دونوں کزن سکینہ اور فاطمہ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتی۔ ابھی بھی سکینہ کی شادی ہو رہی تھی، اس کی شادی کے سلسلے میں ہی پورا خاندان اکٹھا ہوا پڑا تھا، لیکن گھر کے کام کاج کی ذمہ داری نور کے کندھوں پر تھی۔ آج سے نہیں، بہت سالوں سے۔ طلاق لینے کے بعد جب وہ واپس آئی تو یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی تھی۔ اب تو چچی تعصب سے کہتی، لو، ایک تو پہلے ہی یتیم ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، اب طلاق بھی ہو گئی، بھلا اب اس کی شادی دوبارہ کیسے ہوگی؟ عائشہ بیگم کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ اللہ ہی وسیلہ بنائے گا، اللہ تو وسیلہ بنائے گا عائشہ بیبی، لیکن اب بھی تو اسے سمجھایا کریں۔ پہلے سمجھا دیتی کہ ایک بار شادی ہو جائے تو بار بار بابل کی دہلیز پر واپس نہیں آتی۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ باسطی سے طلاق دینے پہ مجبور ہو گیا؟ تمہاری بیٹی کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں۔ وہ خاموش رہتی، ان کی ایسی باتوں کا وہ کیا جواب دے سکتی تھی؟ سچائی وہ یا نور جانتی تھی، اور کوئی نہیں۔ نہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کوئی وضاحت دی تھی۔ وہ ہر وقت سادہ کپڑا پہنتی، جو ذرا سا سنور جاتی تو لوگ اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتے، لوگوں کی نظریں اسے کسی کانٹوں کی طرح لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ سادہ کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی۔ اور آج مہندی کا فنکشن تھا۔ امی کے کہنے پر اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا، جو بالکل سادہ سا تھا۔ سر پہ دوپٹہ لیے ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ اس کی گوری چٹی رنگت کالے رنگ کے لباس میں دھمک رہی تھی، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی عورتوں نے اسے دیکھا، سب نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ لو بھائی، طلاق یافتہ ہو کر بھی دیکھو کتنے فخر سے گھوم رہی ہے تمہاری یہ بھتیجی۔ وہ یاسمین چچی سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ یاسمین چچی اسے کاردار نگاہوں سے گھورتے ہوئے ان رشتہ دار عورتوں سے کہنے لگی، بھائی اب پھر کوئی نیا مرغا پھنسانے کا ارادہ ہوگا؟ اب مجھے کیا پتا بھائی کس وجہ سے طلاق ہوئی تھی، کیا وجہ اس کی 1 مہینے بعد ہی واپس آنے کی، لیکن بھائی ایسی لڑکیوں سے تو اللہ بچائے، میں تو اپنی سکینہ پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ ہاں ہاں یاسمین، تم اسے یہاں سے بھیج دو کسی بہانے سے، ویسے بھی یہ طلاق یافتہ ہے، کیا پتا اس کی منحوس زندگی کا سایہ تمہاری بیٹی پہ پڑ جائے۔ انہوں نے یاسمین چچی کے سامنے ایک کی دو لگائی تھی، تبھی وہ بلند الفاظ میں چلائی تھی، نور، میں نے تمہیں کچن میں بھیجا تھا، جو رات کا سالن پڑا ہے اسے گرم کرو، رات میں وہی استعمال ہوگا، اور نان میں منگوا لوں گی امیر سے۔ انہوں نے اسے وہاں سے چلتا کیا۔ وہ چچی کی حقارت بھرے لہجے پر ذلت سے پانی پانی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی، پھر سیدھی چلتی ہوئی کچن میں آ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اسے کسی نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بازید تھا، امیر کا دوست، جو شادی میں شرکت کرنے دوسرے شہر سے آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی سوگوار حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک تو چہرے پر اتنی گہری اداسی، اوپر سے کالے رنگ کا لباس، وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے آج تک اتنا مکمل حسین انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے سحر زدہ ہو گئی تھی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، تبھی امیر سے سرگوشی میں کہنے لگا، یہ کالے لباس والی لڑکی کون ہے؟ امیر چونکا تھا، کس کی؟ نور کی بات کر رہے ہو؟ وہ میری مرحوم تایا ابا کی بیٹی ہے، لیکن تم کیوں اس میں اتنے انٹرسٹ لے رہے ہو؟ یار وہ طلاق یافتہ ہے۔ امیرہ کے کہنے پر اس نے سر جھٹک لیا تھا، لیکن لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت، اور وہ دلچسپی لیے بنا نہ رہ سکا۔ جبکہ وہ کچن میں کام کرتی رہی، چچی کی ذلالت بھرے انداز میں اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ پھر وہ کچن سے نکلی ہی نہ، رات گئے تک برتن دھوتی رہی تو کبھی کھانا گرم کرتی رہی۔ اس کی دونوں بیٹیاں تو شادی میں مصروف تھیں، لیکن عائشہ بیگم اپنے لاڈلی کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی۔ ایک ہی بیٹی تھی، لیکن اس کا نصیب بھی کتنا کھوٹا نکلا۔ اس نے امی کو زبردستی کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود جلدی جلدی مہندی کے سارے برتن کھنگالنے لگی۔ چچی نے جان بوجھ کر ایک ماسی نہ رکھی تھی،
اسے کام پر لگانے کے لیے اس کے سفید ہاتھ بالکل گلابی ہو رہے تھے۔ ٹھنڈا پانی اس کے اندر تھا اور گیس بھی آدھی رات کو غائب ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی، کسی کی آواز پر چونکی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ یہ آواز بڑی بھاری تھی۔ نور نے حیرت سے سامنے دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہ اسے جانتی نہ تھی، لیکن اتنا معلوم تھا کہ یہ امیر بھائی کا مہمان ہے۔ اس نے گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈال کر دے دیا، لیکن بازید بہانے سے کچن میں آیا تھا۔ اس کالے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو کام کرتا دیکھ کر، جس کے چہرے پر بڑی سوگواری تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مسلسل کچن میں مصروف ہے۔ اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں۔ ابھی بھی نور اس کی نگاہوں سے عجیب الجھن محسوس کر رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اسے کیوں دیکھے جا رہا ہے۔ اسے یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ وہ اس گھر میں آیا ہوا مہمان ہے۔ امیر بھائی کی دوست کو وہ بھلا کچھ کیسے کہہ سکتی تھی؟ جبکہ بازید حیرت سے سوچ رہا تھا۔ امیر نے اسے بتایا تھا کہ یہ لڑکی طلاق یافتہ ہے، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کی عمر بمشکل 21-22 سال سے زیادہ نہ تھی۔ یہ لڑکی تو بڑی خاموش طبع اور معصوم لگ رہی تھی۔ کیا وجہ بنی ہوگی اس کی طلاق کی؟ وہ محض سوچ کے رہ گیا۔ لیکن بارات میں بھی اس کی نگاہیں نور کو تلاش کرتی رہیں تو وہ اپنے اوپر حیران رہ گیا۔ تبھی اسے وہ کونے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ آج اس نے بالکل سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اپنی ماں عائشہ بیگم کے ساتھ بالکل آخری ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ آج شادی ہال میں بارات آنے والی تھی، اس لیے اس کی جان چھٹی ہوئی تھی گھر کے کاموں سے۔ لیکن عورتیں آج بھی اسے دیکھ کر باتیں بنا رہی تھی۔ ارے یہ عائشہ کی بیٹی ہے نا نور، سحر طلاق یافتہ؟ تو اسے ایسی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دی اور وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ جہاں جاتی وہیں آوازیں اس کے کانوں میں آتی۔ بھائی یاسمین، خدا ہی رحم کرے تمہاری بیٹی پر۔ کیا ضرورت تھی اس طلاق یافتہ لڑکی کو اپنی بیٹی کی شادی میں لانے کی؟ اس کے سبز قدم کی نحوست پڑ گئی نا تمہاری بیٹی کی زندگی پر تو اس کا جینا حرام ہو جائے گا۔ عورتوں نے چچی کا جینا دوگر کر دیا تھا۔ گھر جاتے ہی وہ عائشہ بیگم اور اس پر چیخنے لگی۔ کیا ضرورت تھی بھابھی تمہیں نور کو شادی میں لانے کی؟ اسے گھر چھوڑ کے چلی جاتی۔ وہاں ساری عورتوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اگر میری بیٹی سکینہ کی زندگی خراب ہوئی تو اس کی ذمہ دار تمہاری بیٹی ہوگی۔ وہ بڑی بھاوج کو کھری کھری سنا رہی تھی۔ تو کیا کرتی یاسمین؟ جوان بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ جاتی؟ وہ عزیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ان کے رویے پر وہ صرف آنسو بہا سکتی تھی۔ اتنا کام کیا تھا میری بچی نے شادی میں، لیکن جو ذرا بھی اس عورت کو احساس ہو، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ نور نے انہیں چپ کروایا۔ شروع سے ہی ان کی عادت ایسی تھی۔ آپ کیوں دل پر لیتی ہیں؟ بامشکل سمجھا بجھا کر اس نے ماں کو خاموش کروایا تھا۔ میری اللہ تو ہی میری بچی کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ انہوں نے دل سے دعا کی تھی، لیکن نور نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش پر پہنچ گئی ہے۔ شادی سے واپس آنے کے بعد بازید کچھ بے چین سا تھا۔ بار بار ایک ہی چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اگلے دن بھی اس نے چھٹی کی تھی، آفس نہ گیا۔ اس کے گھر کے مالی حالات بہت ہی اچھے تھے۔ 2 بھائی تھے وہ صرف، بڑا بھائی بازل اور چھوٹا بھائی بازید تھا۔ عروج بھابھی بھی بہت ہی اچھے مزاج کی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا بلاج، جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اب امی ہر روز ایک ہی بات کرتی کہ میں اپنے بازید کی بھی شادی کر دوں تو گھر میں اور رونق ہو جائے گی۔ دونوں ساس بہو اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ جب بازید کو ان باتوں میں دلچسپی محسوس ہوئی، کوئی لڑکی اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ ویسے آپ دونوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تبھی عروج بھابھی کہنے لگی، اوہو بڑے چھپے رستم ہو، بتاؤ ذرا کون ہے وہ؟ وہ مسکرا دیا، بہت ہی پیاری ہے، اتنی پیاری کہ میں اسے بہت جلد اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لاڈلے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر امی بھی خوش ہو گئی تھی۔ اچھا بتاؤ تو کون ہے جسے تم اچھا بتا دو کون ہے؟ تم تو شادی میں گئے تھے، لگتے ہیں وہیں پر کوئی پسند آ گئی ہے۔ تو بازید مسکرا دیا، ہاں ٹھیک اندازہ لگایا آپ نے۔ میرا دوست امیر ہے نا، اس کی کزن ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے امی، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم بہت ہی جلد رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ وہ دونوں منصوبے بنا رہی تھی،
लेकिन बाजेद सोच में पड़ गया। तलाक याफ्ता वाली बात उन दोनों को बताए या छुपाए? छुपाना भी ठीक नहीं होगा, कहीं वहां जाकर वो उल्टे सीधे सवाल करने लग जाए। यही सोचकर वो अम्मी से कहने लगा, एक मामूली सी बात है अम्मी, मेरी नज़र में तो वो छोटी है, लेकिन हो सकता है आप दोनों के लिए वो बड़ी हो। वो लड़की तलाक याफ्ता है। ये सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है? तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करोगे? अम्मी का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ अरूज भाभी नागवारी से उसे देख रही थी। तुम्हें क्या जरूरत है एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने की? तुम्हें तो एक से एक खूबसूरत लड़की का रिश्ता मिल सकता है। ये सुनकर बाजेत मुस्कुरा दिया था। मिल सकता है, लेकिन जो दिल को पसंद आ जाए। आपने कहा था ना कि मेरी पसंद से इनकार नहीं करेंगी। उसने अम्मी का हाथ थाम लिया तो वो सोच में पड़ गई। फिर अरूज से कहने लगी, एक बार लड़की को देखने में कोई हर्ज नहीं है। अरूज ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी और वो 2 दिन बाद अरूज को देखने जा रही थी। यास्मीन चच्ची हैरान थी। बाजेद की भाभी और अम्मी उनके घर आई थी अपनी गाड़ी में। पता चला कि वो रिश्ता लेने आई है। यास्मीन चच्ची मुस्कुरा रही थी। वो समझी कि शायद फातिमा का रिश्ता लेने आई होंगी अपने बेटे बाजिद के लिए, एक खूबसूरत नौजवान जो उन्हें पसंद भी बहुत था, इसीलिए वो उनकी खूब आओ भगत कर रही थी। लेकिन जब बाजेद की माँ तहमीना बेगम ने नूर का नाम लिया कि वो अमीर की कज़न है, उसका रिश्ता लेने आई है अपने बेटे बाजिद के लिए, तो उनकी आंखें हैरत से फट पड़ी थी। वो तलाक याफ्ता लड़की क्या उनकी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है? दिल ही दिल में गुस्से से आग भगोला होती, लेकिन चेहरे पे बज़ाहिर मुस्कुराहट सजाए हुए थी। चचा भी सामने ही बैठे थे। वो भी खुश हो गए कि अच्छा है इस यतीम बच्चे के लिए रिश्ता आ गया, वरना उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। और रिश्ता भी इतना शानदार आया कि सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। जबकि फातिमा तनफ्फुर से नूर को देख रही थी। नूर किचन में खड़ी मेहमानों के लिए चाय बना रही थी और दूसरी सारी चीजें तैयार करके रख रही थी। जब फातिमा आकर उसे कहने लगी, जरूर अमीर भाई की फ्रेंड को फांस लिया होगा तुमने अपने मासूम अदाओं से, तभी तो उसने रिश्ता भिजवाया है। और वो उसकी बातें सुन के हैरान रह गई। पहले तो कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही है, लेकिन जब वो चचा के कहने पर लोगों के सामने आई तो तहमीना बेगम उसे देखकर हैरान रह गई। सच में ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये लड़की तलाक याफ्ता है या पहले से शादीशुदा है। नाजुक दुबली पतली कोरा चिट्टा रंग, चेहरे पर एक सादगी और उदासी का तासुर था। उन्हें नूर बहुत ही अच्छी लग रही थी, जबकि अरूज भाभी को भी वो बहुत ही पसंद आई। उन्होंने उसे उसी वक्त हाँ कर दी थी। फिर चचा से कहने लगी, भाई साहब, अब आप हमें जल्द जवाब दे दीजिएगा। आखिर को आप ही इसी लड़की के सरपरस्त हैं। जब मेरे बेटी को ये पसंद है तो भला हम कौन होते हैं इसे तराश करने वाले? वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद चच्ची उस पर बरसने लगी। बड़ा मासूम मस्कीन कहते थे अपनी भतीजी को, देख लो कितनी चालाक निकली। मकारी देखो इसकी, कैसे जवान लड़के को फांस लिया अपनी मासूमियत से। वो बुलंद अल्फाज में कह रही थी ताकि नूर और उसकी माँ भी सुन ले। लेकिन चचा उन्हें खामोश करवाते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या तकलीफ है अगर उसका रिश्ता आया है? अच्छा इस घर से चली जाएगी, तुम्हारी कड़वी बातों से तो उसकी जान छूट जाएगी। यतीम बच्ची है, उसके साथ ऐसा ना करो। चचा ने उन्हें जलील किया था, जबकि वो पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। अगली दफा बाजीद की माँ आई उसे अंगूठी पहनाने के लिए, तो चच्ची ने साफ कह दिया, भाई साफ बात है, हमें इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे खाली हाथ लेकर जाना होगा तो ले जाइए। तहमीना बेगम मुस्कुरा दी, ठीक है, हमें किसी जहेज वगैरह की जरूरत नहीं। बहन, हमारा घर बहुत बड़ा है। वो बड़े दिल की मालिक थी। आयशा बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने खुद उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रास्ता बनाया था। वो जल्द ही रुखसत होकर अपने घर जाने वाली थी, लेकिन जब वो कमरे में आई तो जोरों आंसू बहा रही थी। क्या जरूरत है अम्मी मेरी शादी करने की? अब मैंने सोचा था कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, लेकिन आपने दोबारा मेरे ऊपर ये जुल्म कर दिया, मुझे इम्तिहान में डाल दिया। अब मैं किसी शख्स को अपनाऊंगी नहीं। मेरा पहला तजर्बा बहुत ही बुरा रहा है। अम्मी ने उसके सर पे हाथ रखा था। जरूरी नहीं कि हर शख्स एक जैसा हो। तुम क्यों परेशान होती हो? देखना,
बाज़ेद के साथ तो मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। वो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। तलाक याफ्ता होने के बावजूद देख लो, उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया है। उसकी माँ भी बहुत ही बड़ी दिल की औरत लग रही है। मुझे यकीन है मेरी बेटी, बहुत ही खुश रहोगी तुम वहाँ। शायद खुदा ने तुम्हारी आजमाइशें भी ख़त्म कर दी हैं। अम्मी के समझाने पर वो खामोश हो गई थी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी, कोई उमंग ना थी और अपने दिल को मर्दा महसूस कर रही थी। हालांकि बाज़ेद के ख्याल ने भी उसके दिल में कोई हलचल ना मचाई थी। चच्ची की बातों ने उसे जिंदगी से मायूस कर दिया था कि उसके वजूद से किसी को भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आयशा बेगम को एक उम्मीद थी कि उसके बेटे का दोबारा घर बसने जा रहा है, तो वो अपनी नई जिंदगी के सफर में सिर्फ राहत ही पाएगा। लेकिन वो गलत थी। नहीं जानती थी कि वहां भी उसकी जिंदगी एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला होने वाली है। वो तो खुश खुश अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में मसरूफ थी। फिर नूर की दूसरी शादी बिल्कुल सादगी से हुई थी। बाज़ेद के खानदान के चंद लोग जमा थे, तो इधर भी ज्यादा मेहमान जमा ना हुए थे। यास्मीन चच्ची और उसकी बेटियां नाक मुंह चिढ़ा रही थी, जबकि आयशा बेगम के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। चच्ची बुलंद अल्फाज में सारी औरतों के सामने कहने लगी, पहले भी शादी हुई थी, 1 महीने बाद ही तलाक लेकर आ गई थी। अब भी अल्लाह ही भला करे। मैं तो कहती हूँ भाई बस जाए, बस वापिस ना आए दोबारा, वरना तीसरी दफा भला किसका घर बसता है। वो ऐसे बदशकुनी के अल्फाज निकाल रही थी जो आयशा बेगम के दिल को छलनी कर रहे थे, जबकि नूर सर झुकाए बैठी थी। इस शादी की उसे जरा भी खुशी न थी। हालांकि करीब में बैठे बाज़ेद की मौजूदगी में उसके दिल को खास खुशी नहीं दे रहा था। वो अपने आप को एक मुर्दा लड़की तस्लीम करती रुखसत होकर ससुराल चली आई। लेकिन सच में उनका घर बहुत ही खूबसूरत था और जिस कमरे में वो बैठी थी वो बहुत बड़ा था, मुकम्मल सजावट से आराज था। इतनी शानदार से तैयार की गई थी क्योंकि उसकी शादी दूसरी थी, लेकिन बाज़ेद की तो पहली थी। इसलिए उसके घर वालों ने भरपूर तरीके से उसके आने का इस्तकबाल किया था। और नूर हैरत से सोच रही थी कि कुछ लोग इतने बड़े दिल के कैसे हो सकती हैं। कोई एक तलाक याफ्ता लड़की को अपने कवारे बेटे के लिए ब्याह कर ले आए। वो अजीब से एहसासात लिए सुहाग रात में बाजीत का इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही कमरे में आया, अपनी चांद सी दुल्हन को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतना ज्यादा तैयार भी ना हुई थी, लेकिन सर झुकाए अभी भी उसके चेहरे पर उदासी थी। क्या मेरा साथ पाकर खुश नहीं हो? बाजेद के कहने पर वो घबरा गई। जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर इतनी खामोश और उदास सी क्यों लग रही हो? परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हाँ, मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का मर्द हूँ। वो मुस्कुरा रहा था और नूर उसे देखकर हैरान थी। बाजेद ने बड़े प्यार से उसकी कलाई में वो सोने का कंगन पहना दिया जो उसकी अम्मी ने दिया था नूर को पहनाने के लिए। वो अपनी किस्मत पर हैरान थी, लेकिन दिल में कुछ खुदशात थे कि ये सब कुछ ख्वाब की तरह लग रहे हैं। ये ख्वाब टूटा तो उसकी ताबीर बहुत ही भयानक होगी। लेकिन बाज़ेद ने जैसे उसे मुकम्मल कर दिया था। वो हैरान था। वो ऐसे शर्मा घबरा रही थी जैसे बिल्कुल कवारी लड़की हो। लेकिन जब बाज़ेद को उसके कवारेपन का सबूत मिला तो उसे यकीन नहीं आया था। वो हैरान सा रह गया था। वो लड़की तलाक याफ्ता थी, 1 महीने अपने शौहर के साथ रह कर आई थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि उस मर्द ने उसे छुआ ना हो, जबकि वो लड़की भी इतनी खूबसूरत थी, जिंदगी से भरपूर। फिर क्या वजह बनी थी उसकी तलाक की? वो हैरान परेशान सा था। लेकिन पहली रात थी, इसलिए वो कुछ पूछ न सका, जबकि नूर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो घबरा गई। इतनी देर से उठने की आदी न थी और फिर ये उसके ससुराल में पहली सुबह थी, इसलिए वो जल्दी से नहा धोकर सादे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आने वाली अरूज भाभी थी। वो उसे सर से पांव तक देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन न जाने क्यों नूर को उनकी मुस्कुराहट में अजीब सा तंज महसूस हुआ। जवाब में वो भी मुस्कुरा दी तो अरूज भाभी कहने लगी, 2 दफा तुम्हारे कमरे का दरवाजा बजाया लेकिन तुमने खोला नहीं। वो मुस्कुराती हुई कह रही थी, लेकिन लहजे में तंज था। नूर शर्मिंदा सी हो गई। आप आए, अंदर बैठ जाए। नहीं नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ भाई, और तुम्हें नीचे औरतें देखने के लिए आई हुई हैं। वैसे भी वो इस बात पर ज्यादा एक्साइटेड है
کہ آخر بازید نے کس طلاق یافتہ عورت سے شادی کی ہے، اسی لیے تمہارے تجسس کے تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ نور کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عروج بھابی نے اسے بڑے عجیب انداز میں طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ مارا اور پھر واپس پلٹ گئی، لیکن وہ سوچ و بچار میں مبتلا ہو گئی۔ کیا یہ بھی چچی یاسمین کی طرح ایسے ہی میرے ساتھ برتاؤ کریں گی؟ وہ پریشان انہی سوچوں میں مبتلا تھی جب کسی نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم ہی اچھل پڑی تھی، پلٹی تو بازیب اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بازید نے اس کے چہرے پر پریشانی پڑھ لی تھی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں، پھر دونوں نیچے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر بازید کی ہمراہی میں باہر آئی تھی اور سب عورتیں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بے شک ان دونوں کی جوڑی بالکل مکمل لگ رہی تھی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ تبھی ایک عورت کہنے لگی، ارے بھائی تہمینہ، تمہاری بہو تو بہت ہی پیاری ہے۔ میں تو سمجھی کہ تم نے اپنے بازید کے لیے کسی بڑی عمر رسیدہ عورت کا انتخاب کیا ہے۔ سب عورتوں کی زبان پر اس کی تعریف تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی جبکہ عروج بھابی اس سے عجیب سی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ ایسی عورت تھی جو منہ پر میٹھی بنتی لیکن دل میں بہت ہی منافقت اور کڑواہٹ گھول کے رکھتی تھی، اور وہ بازید کے لیے اپنی چھوٹی بہن امبر کو لانا چاہتی تھی، لیکن اس نے نور کو پسند کر لیا، اس لیے وہ اسے خاص قسم کی پرخاش محسوس کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب یہ عروج بھابی اس کے برابر میں آ کر بیٹھی اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم تو ایسی شرما رہی ہو جیسے یہ تمہاری پہلی شادی ہے۔ اتنا تو کوئی وہ لڑکی بھی نہیں شرماتی جس کی پہلی شادی ہوتی ہے۔ بھائی سب سے باتیں کرو، سب سے گھلو ملو۔ وہ لہجے میں مٹھاس بھر کر بظاہر اس کے اوپر تانے برسا رہی تھی۔ نور لب بھینچ کے رہ گئی۔ اس بات سے وہ ڈرتی تھی، تبھی تو دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہو رہی تھی، لیکن قسمت کو جو منظور، اب تو یہ ساری زندگی اسے برداشت کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کو ولیمے کا فنکشن تھا، لیکن ایک فنکشن بہت بڑے پیمانے پر تھا کیونکہ بازید کے پیرنٹس نے پورے خاندان کو مدعو کیا تھا اور اس کے گھر والے بھی آنے والے تھے، لیکن وہ کمرے میں آ کر عجیب سی اداسی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر نہ جانے کیوں اس نے رونا شروع کر دیا۔ شاید یہ عروج بھابی کے دیے ہوئے تانوں کا اثر تھا کہ اس کا ذہن بہت ہی بوجھل ہو رہا تھا۔ بازید دوستوں سے اٹھ کر ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا اس کے پاس، لیکن اس نے نور کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نور نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر چپکے سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، لیکن بازید پریشان ہو گیا۔ کوئی بات تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، مجھے بتاؤ، صرف ایک بار بتا دو، کس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ پوچھتا رہا، لیکن نور خاموش تھی۔ پھر بازید کی محبت بھری باتوں نے جلد ہی عروج بھابی کی تلخ باتوں کا اثر بھلا دیا تھا۔ نور سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا یہ مرد اس پہلے مرد سے بہت ہی مختلف ہے، ورنہ اس کی پہلی شادی کا تجربہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اس کی شادی تو ایک ذہنی مریض سے ہوئی تھی۔ اپنی پہلی سہاگ رات وہ کئی راتوں تک بھول نہ سکی تھی۔ اس کے پہلے شوہر کا نام فرحان تھا۔ وہ انتظار کر رہی تھی سہاگ رات میں اپنے شوہر کا۔ جب وہ کمرے میں آیا، ایسے اس نے نور کو کندھوں سے تھام لیا۔ کس بات کا دلہن بن کے انتظار کر رہی ہو کہ میں آ کے تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا؟ بچپن سے ہی جو بات میں اپنے ماں باپ کو نہ کہہ سکا، اپنی بہن بھائیوں کو نہ کہہ سکا، اب وہ میں تمہیں بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ میں ایک نامرد ہوں، میرے وجود سے تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی، اور اگر تم نے یہ راز کسی کو بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی سرخ ہو رہی تھی۔ نور خوف سے کانپنے لگی۔ اسے اس کی باتوں کی سمجھ ہی نہ آئی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ ایسا انسان نکلے گا۔ اس رات اس نے نور کو بہت ہی اذیتیں پہنچائی تھی۔ کبھی سگریٹ پی کر اس کے جسم پر لگاتا تو کبھی اس کے زیورات نوچ کر پھینک دیتا، پھر پوری رات اسے کھڑا کیے رکھا۔ اس کا سلوک نور کے ساتھ بڑا ہی عجیب تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتا، ویسے تمہارے ساتھ یہ والی انجوائمنٹ بالکل ٹھیک ہے، ہر رات مجھے ایسے انجوائمنٹ کرنے کو ملے گی اور میری ذہنی اذیت دور ہو جائے گی۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہا تھا، لیکن اس نے نور کو اتنی بری طرح دھمکایا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرے گی۔ وہ ایک نفسیاتی انسان تھا، اپنی شدتیں پوری رات اس پہ برساتا رہا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی
کہ وہ مردانہ پن سے خالی تھا، اسے نور کے جسم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ہاں، اسے تکلیف میں مبتلا کر کے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رات اس کے لیے بہت ہی بھیانک تھی۔ پھر دوسرے دن چچا چچی وغیرہ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن عائشہ بیگم سے وہ لپٹ کر رونے لگی۔ امی میں نہیں جاؤں گی واپس۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، دونوں ماں بیٹی اکیلے ہی کمرے میں تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیا فرحان نے تجھے کچھ کہا ہے؟ بس امی میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ شخص بہت ہی برا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہر رات تمہارے ساتھ یہی سلوک کروں گا جو اس نے پہلی رات میرے ساتھ کیا۔ وہ اپنی ماں سے بھلا یہ بات کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس کا خوف نور کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ تبھی اس نے دھیرے دھیرے ہر بات عائشہ بیگم کو بتا دی، جسے سن کر انہوں نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ اگلے ہی دن انہوں نے نور کو اس کے سسرال بھیجنے سے انکار کر دیا اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ فرحان اور اس کے گھر والے نور کو لینے آئے تو انہوں نے نور کو بھیجا ہی نہیں۔ چچی نے، چچا نے، سب نے سمجھا لیا، لیکن عائشہ بیگم کی ایک ہی بات تھی، آپ لوگ یہاں ہم دونوں ماں بیٹی کو نہیں رکھیں گے، میں اپنی بیٹی کو لے کر کہیں چلی جاؤں گی، لیکن اس جانور کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں بھیجوں گی۔ فرحان اسے آگ بھگولا نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر بالآخر تقدیر کو اس پر رحم آ گیا، تبھی تو فرحان نے چپ چاپ اسے طلاق دے دی تھی۔ 1 مہینے بعد اس کا طلاق نامہ چچا کے دہلیز پر آ گیا تھا اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ عائشہ بیگم رنجیدہ تو تھی، لیکن اپنی بیٹی کی جان بچ جانے پر خوش بھی تھی۔ نور نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا نے اس کے مقدر میں بازید جیسا ہمسفر لکھ دیا ہے۔ اس سے محبت بھری باتیں کرتا دیکھ کر وہ حیران تھی۔ مرد کا یہ روپ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس سے محبت کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ شام کو ولیمے کا فنکشن بڑی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ گلے کلر کی میکسی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج مکمل دلہن بنے بیوٹیشین اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے، جبکہ بازید کی نگاہیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، آج کوئی ضرورت نہیں اپنی مدر کے ساتھ جانے کی، میں آج تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تمہارا یہ روپ صرف میرے لیے ہے۔ اس کی کہی ہوئی باتیں نور کے چہرے پر لالیاں بکھیر رہی تھی۔ چچی اور فاطمہ نے اسے حسد کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ دیکھو تو صحیح اسے، دوسرا شوہر بھی ایسا دیوانہ مل گیا، اور یہاں ہماری لڑکیوں کی قسمت ایسی کہ پہلا شوہر ہی ڈھنگ کا نہیں ملا۔ عائشہ بیگم تو اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن تہمینہ بیگم نے اسے معذرت کر لی کہ بازید نور کو خود اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ بازید کی محبت کی تپش عروج پر تھی۔ اس نے نور کو ایسے چھوا جیسے وہ کوئی کھلتا ہوا گلاب ہو۔ اس کی محبت کا نکھار نور کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی دوسری شادی شدہ زندگی کا آغاز بڑا ہی خوبصورت ہوا تھا۔ بازید کے سنگ زندگی حسین ہو گئی تھی، لیکن کہتی ہے نا، جہاں گلاب ہو وہاں پتھر بھی ضرور ہوتے ہیں، اور ایسا ہی وجود عروج بھابھی کا تھا، جو اکیلے میں اسے خوب تانے دیتی کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی رہ چکی ہے۔ اس دن بھی وہ میٹھے میں کھیر بنا رہی تھی۔ آج اس کا کچن میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت ہی مصروف سی تھی۔ کلائیوں میں سرخ چوڑیاں اور خوبصورت سا جوڑا پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بازید بھی گھر پر ہی اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے آفس سے چھٹیاں لے رکھی تھی، لیکن عروج بھابھی اس کے پاس ہی چلی آئی۔ او ہو، خوشبو تو اچھی آ رہی ہے۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ نور، دیکھو برا نہیں ماننا، میرے دل میں یہ بات آئی تو اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ تم اچھی خوبصورت ہو، تمہارے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ آج تک یہ وجہ ہمیں پتہ نہیں چل سکی، تم ہی بتا دو۔ اس کا چہرہ متغیر سا ہو گیا تھا۔ یہ وجہ تو وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے یہ راز صرف اپنی ماں کو بتایا تھا، لیکن پھر بھی جواب دینا اسے مناسب لگا، اس لیے نرم لہجے میں کہنے لگی، جی بھابھی، دراصل وہ انسان ٹھیک نہیں تھا، مطلب ذہنی مریض تھا، اس کے ساتھ گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ارے یہاں تو سارے ہی ذہنی مریض ہیں، لیکن مجھے تو یہ وجہ نہیں لگ رہی، کوئی تو وجہ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ آج میں یہ سوال کر رہی ہوں، کل بازید تم سے یہ سوال پوچھے گا۔ دیکھو، اب تم طلاق یافتہ لڑکی ہو، دوبارہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہو، تو تمہیں یہ باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ وہ تنگ آ گئی تھی عروج بھابھی کی باتوں سے، لیکن خاموش رہی۔ یہی اس بات کا حل تھا۔
وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ چپ چاپ باتیں بنا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے ہی اس کی بنائی ہوئی کھیر کی تعریف کی تھی۔ ابو نے تو اسے انعام بھی دیا، وہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کچن کی ذمہ داری سنبھال لی، لیکن اروج بھابی بڑی ہی چالاکی سے اپنا کام بھی اس سے کروانے لگی۔ وہ اسے دبا کے رکھنا چاہتی تھی، لیکن نور خاموشی سے کام کر دیتی۔ وہ کام کرنے سے نہیں گھبراتی تھی۔ چچی کے گھر میں تو وہ اس سے بھی زیادہ کام کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر کچن میں مصروف رہنے لگی، لیکن بازید اس کے وقت کو ترسنے لگا۔ میں تمہیں نوکرانی بنا کر اس گھر میں نہیں لایا، وہ حیران اسے کہہ رہا تھا، جس کے بال الجھے ہوئے اور ہاتھ بھیگے ہوئے تھے۔ ابھی ان کی شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اپنے گھر کا کام کرنے سے کوئی نوکرانی نہیں بن جاتا۔ وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ پھر بستر پر بازید اس سے بلاتا رہ گیا، لیکن وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ جبکہ اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن چھٹی والے دن اس نے نوٹ کر لیا اروج بھابی بڑے آرام سے 12 بجے سو کر اٹھی تھی، جبکہ نور بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنایا تھا اور اس کے بیٹے کے لیے بھی، جبکہ اروج بھابی نے بھی نور کو آرڈر دیا تھا کہ تم ناشتہ بنا دو میرا۔ یہ دیکھ کر بازید چپ نہ رہ سکا تھا، سیدھا امی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی امی؟ میری بیوی اس گھر کی نوکرانی ہے؟ تہمینہ بیگم حیران تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اروج بھابی اپنی ذمہ داری بھی نور کو دینے لگی ہے۔ میں بھی کہوں کہ پچھلے 10-15 دنوں سے وہ اتنی تھکی تھکی سے کیوں رہنے لگی ہے؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ اسے اپنی بیوی بہت ہی عزیز تھی۔ تہمینہ بیگم کہنے لگی، اچھا میں نے تو ایسی بات نوٹ نہیں کی، لیکن اب میں نوٹ کرتی ہوں، بتاتی ہوں اس اروج کو۔ پہلے بھی تو سارا کام کرتی تھی، لیکن اب کیا ہوا؟ اگر وہ بچے کوئی داغ لے کر آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تہمینہ بیگم ایسی نہیں، انصاف کرنے والی تھی۔ یہ سن کر بازید کہنے لگا، جی آپ کہیں ورنہ میں اپنے اندازے سے کہتا ہوں۔ وہ غصے کا شروع سے ہی تیز تھا۔ تہمینہ بیگم گھورتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میں سمجھاؤں گی، تم رہنے دو۔ ویسے بھی تمہاری بیوی کچھ بولتی نہیں ہے، کچھ بھی کہہ لو بس خاموش رہتی ہے۔ بازید دکھ سے کہنے لگا، امیوں سے حالات نے ایسے بنا دیے ہیں، لوگوں کی باتوں نے اس کے دل میں یہ ڈر بٹھا رکھا ہے کہ کہیں میں بھی اسے چھوڑ نہ دوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے کوئی اچھی زندگی دوں، کہ وہ اپنے پرانے دکھ تک بھول جائے۔ میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ اس گھر میں کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کرے۔ تہمینہ بیگم مسکرانے لگی، واہ بھائی واہ، شوہر ہو تو تمہارے جیسا۔ ایسا شوہر اگر ہر کسی لڑکی کو ملے تو پھر اسے کسی دنیا کا خوف نہیں۔ انہیں بازید کی باتوں پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اکیلے میں بٹھا کر انہوں نے اروج کو سخت باتیں سنائی تھی۔ یہ مت سمجھو کہ اگر وہ پہلے سے طلاق یافتہ لڑکی ہمارے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے تو ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں گی۔ بازید نے یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے اسے خاموش کروا دیا، ورنہ تمہیں پتہ ہے اس کے غصے کا آدھا کام تم دیکھو اور آدھا کام نور کی ذمہ داری ہے۔ تہمینہ بیگم کے کہنے پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ تبھی دوسرے دن سے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے لگی، لیکن اس سے بات نہ کرتی، بلکہ اروج بھابی کا رویہ نور کے ساتھ بڑا ہی عجیب تھا۔ وہ جتنی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی، وہ اتنا ہی اس کے ساتھ روڈ ہو جاتی۔ بازید آفس سے واپسی پر کبھی اس کے لیے آئس کریم لے کر آتا تو کبھی اس کے لیے گلاب کے گجرے، جنہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائی میں پہنا دیتا۔ یہ دیکھ کر اروج بھابی شدید حسد کا شکار ہو جاتی۔ ان کے شوہر بازل بڑے ہی سخت مزاج کے تھے۔ انہیں یہ رومانس کی باتیں اور پیار کے چونچلے بہت ہی برے لگتے تھے۔ وہ ایک خوش مزاج آدمی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کا پیار دیکھ کر وہ اپنے دل میں ایک کمی محسوس کرتی۔ پھر جب 2 مہینوں بعد نور حاملہ ہوئی تو سب سے پہلے اس نے یہ بات بازید کو بتائی تھی۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا نازک وجود خوشی سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ ہم پر اتنی جلدی مہربان ہو گیا۔ دوسرے دن ہی تہمینہ بیگم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ شکر ہے خدا نے مجھے میری دونوں اولادوں کی خوشی دکھا دی۔ اللہ تمہارا رشتہ اور مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اولاد تو رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے بیٹا۔ نور ان کی بات پر مسکرا دی تھی، جبکہ اروج بھابی کے تاثرات بڑے ہی عجیب تھے۔ بڑے پھیکے انداز میں انہوں نے نور کو مبارکباد دی تھی۔ وہ مسکرا دی، لیکن ایسی باتیں اور ایسے رویوں سے بچپن سے ہی سہنے کی عادت تھی۔ وہ اب ان کی کسی بات کو دل پر نہیں لیتی تھی، کیونکہ جس کا ساتھ زندگی بھر کا تھا وہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا
उससे मुकम्मल खुश रखने की कोशिश करता। उसने जब शादी के बाद आयशा बेगम से इस बात का जिक्र किया कि उसकी बड़ी जेठानी उसके साथ ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसे समझाया था, बेटा जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं, कुछ हमें अच्छे मिलते हैं तो कुछ शायद, तो कुछ बुरे शायद। वो भी एक ऐसी ही औरत है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए ऐसे ही रहेगी। तो तुम्हें अपनी तवन्नायां उसे मनाने या फिर उसके साथ ठीक होने में नहीं सर्व करनी, बल्कि तुम उन पर तवज्जो दो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुमसे नरम रवैया इख्तियार करके तुम्हारे वजूद को तस्लीम करते हैं। और अपनी माँ की ये बात उसके दिल में बहुत ही अच्छे से बैठ गई थी। यही वजह थी कि आज अगर अरूज भाभी उससे बात करती तो वो कर लेती, वरना वो खामोश रहती। लेकिन उसकी सारी तवज्जो का मरकज सास ससुर और बाजेद थी। उसका शौहर तो उस पर जान निछावर करता था। पहले की जिंदगी की तलखियां महज शादी के 2 महीने बाद ही वो भूल कर अपनी नई जिंदगी में बहुत ही खुश थी। और फिर अल्लाह ने उसके रिश्ते को बहुत ही जल्द मजबूत करने वाला था। लेकिन एक बात जो सुहाग रात में ही बाजिद को पता चल गई थी। एक दिन वो नूर से पूछ बैठा था। वो खामोशी से बैठी रही। वो उसका राज किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। उस वक्त अपनी माँ को ही बताया था उसने इस बारे में, लेकिन सामने बैठा उसका शरीके सफर बहुत ही बड़े दिल का मालिक था, जो उसके हर ऐप को नजरअंदाज करके उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके लाया था, वो भी पूरे फख्र के साथ। फिर नूर ने भी उसे सच बताने में कोई झिझक महसूस नहीं की थी। उसने बाजिद को बता दिया था कि वो उसके लिए कवारी थी, क्योंकि वो अपने पहले शौहर के साथ सिर्फ एक रात ही गुजार के आई थी और एक रात में ही उसका तशद्दुद बर्दाश्त किया। वो एक जहनी मरीज इंसान था जिसने शादी की पहली रात उस पर अपनी अजियतें लुटाई थी, ये कह कर के कि वो इंसान शादी करने के लायक नहीं था। ये बात वो अकेले बर्दाश्त करता करता थक गया था। लेकिन नूर के सामने फट पड़ा। उसने नूर को मारने की भी धमकियां दी थी, और ये बात ना बताने की भी। यही वजह थी कि वो इतनी खौफजदा हो गई कि अगले दिन अपनी माँ को बताए बिना ना रह सकी। बाजिद को ये सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ था। फिर उसने नूर के दोनों हाथ थाम लिए। तुमने एक बेहतरीन फैसला किया। अगर वापस उस शख्स की जिंदगी में चली जाती तो शायद वो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करता, अपनी अजीतों का बदला वो तुमसे लेता। नूर, तुम एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की हो। अपनी तारीफ उसके मुंह से सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। फिर वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें करने लगी। वैसे आपको लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो बेटी की ख्वाहिश है। नूर की आंखें सितारा बन के चमक रही थी। बाजीद मुस्कुरा दिया। लो, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी? वैसे भी हमारी कोई बहन नहीं थी। इस घर में बेटी की कमी है। अगर हमारी बेटी हो गई तो शायद हमारी किस्मत का सितारा आसमान पर पहुंच जाएगा। मैं तो बहुत ही खुशनसीब इंसान कहलाऊंगा अगर हमारी बेटी हो गई तो। नूर मुस्कुरा दी थी। फिर बाजीद कहने लगा, बेटा हो या बेटी, बस तुम्हारी सेहत अच्छी हो और हमारे होने वाले बच्चे की भी। अब तुमने अपना बहुत ही ख्याल रखना है, और तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुमने मुझे ज़रूर बताना है। वैसे भी अम्मी कहती है कि तुम बहुत ही खामोश रहती हो, मेरे सामने तो बहुत ही बातें करती हो। अम्मी की शिकायत भी दूर कर दो। वो उसे छेड़ रहा था तो नूर शर्मा गई। मैं ज़्यादा पहले भी किसी से बात नहीं करती थी। एक वाहिद मेरी ज़िंदगी में आप ऐसे इंसान हैं, और एक अम्मी जिनसे मैं अपनी दिल की बात कर लेती हूँ। वो बड़े लगावट से कह रही थी। तो बाजीद मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है कि तुम मुझसे तो कर लेती हो अपने दिल की बात, वरना मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे बोलने पर टैक्स लगता है। ये सुनकर नूर पूरे दिल से मुस्कुराई थी और खुशियां चारों तरफ बिखर गई थी।